بارے میں روایت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو امام البخاری نے کتاب الاذان میں روایت کیا ہے. صحیح البخاری کتاب الاذان. نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نافع غلام ہیں آزاد کی ہوئی عبداللہ ابن عمر کے، خاص شاگرد ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے. عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں. ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے اور رفع الیدین کرتے، دونوں ہاتھ اٹھاتے. واذا ركع رفع يديه. جب رکوع کرتے دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے. واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. جب سمع الله لمن حمده کہتے تو رفع الیدین کرتے تھے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ. اور جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو بھی رفع الیدین کرتے. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عمر إِلَى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس بات کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، آپ کی طرف اس کو اوپر تک نسبت دیے کہ میرا عمل نہیں، یہ نبی کا عمل ہے. میں کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت کرتے تھے، رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے وقت کرتے تھے، اور دو رکعتوں سے اٹھتے تھے یعنی التحیات سے جب کھڑے ہوتے تھے قام من الرکعتین. قام کھڑے ہونا، جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے تھے التحیات کے بعد میں تو رفع الیدین کرتے تھے. چار ہی مقام ہیں جہاں پر ہم پابندی سے رفع الیدین کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی رفع الیدین کرتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کیوں کرتے تھے پھر جب منسوخ ہو گیا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہاں ثابت ہے کہ نہیں ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه اذا كبر للصلاه حذو منكبيه. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے جب آپ تکبیر کہتے نماز کے لیے اپنے دونوں کندھوں تک. یعنی جب آپ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں کندھوں تک دونوں ہاتھ اٹھاتے. تو رفع الیدین کندھوں تک بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن کانوں کو اس طرح سے چھونا یہ ثابت نہیں ہے. کہ کانوں کو اس طرح سے کرنا یہ بچے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ستانے کے لیے کرتے ہیں اس طرح. تو کان کو ایسا ہاتھ لگانا بعض علماء نے کہا یہ وسوسے کی وجہ سے ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے. ہاتھ کانوں تک ہے، کان کو چھونا نہیں ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے چہرے تک، تو کوئی آدمی منہ پہ رکھ دے ہاتھ، ثابت کہاں ہے؟ چہرے تک اٹھانا، چہرے پہ رکھنا نہیں ہے. تو جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے تو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ. اور جب آپ رکوع کا ارادہ کرتے تب بھی. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. اور جب آپ دو رکعتوں سے اٹھتے کھڑے ہوتے تب بھی آپ ایسا ہی کرتے ہیں. کتنی جگہ ہوئی؟ تکبیر تحریمہ رکوع سے پہلے، رکوع سے کھڑے ہو کر، اور دو رکعتوں سے کھڑے ہو کے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر کیا کہ آپ ان چار مقامات پر رفع الیدین کرتے تھے. امام البخاری نے پہلی حدیث ہی جو ہے جز رفع الیدین میں ذکر کی ہے. کیوں؟ اس کا پس منظر ہے. امام محمد نے کہا کہ خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے رفع الیدین وغیرہ کرنا. تو امام البخاری نے کہا ٹھیک ہے خلفائے راشدین ہی کا ہم پہلے روایت ذکر کرتے ہیں. تو جواب میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہی کی روایت نقل کی. دیکھو حضرت علی نے بھی کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے. تو یہ دو روایتیں ہم کو ملی جن سے، اور اتنی ساری روایتیں ہیں، بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں آئی علماء سے. امام البخاری کی آپ کتاب پڑھیں جز رفع الیدین، اس میں پوری روایت تفصیل سے انہوں نے ذکر کی. لیکن ہمارے لیے اتنی دو روایتیں بلکہ ایک روایت ہمارے لیے کافی ہے، ایک حدیث کافی ہے. کوئی حد ہمارے لیے نہیں. رسول کی بات آئی ہم نے مان لی. ہماری کوئی قید نہیں کہ ہم کو 555 روایتیں بتائیں گے تو ہم عمل کریں، ایسا ہمارا کچھ نہیں ہے. ہم کو ایک روایت بھی کافی ہو جاتی ہے.
آئیے دیکھتے ہیں